اور جب ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اگر کسی شخص نے آ کے کہا، ایک اس میں سے نکل گیا اور اس نے کہا کہ یہ 2 حصے میرے کر دیں، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کا جانور گم ہو گیا، اب قربانی تو اس کے ذمہ ہے۔ گویا کہ اس نے 2 قربانی اپنے اوپر لازم کر دی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پایوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ پائے 4 ہیں، حصے دار 7۔ جانور خصی کیا جائے یا غیر خصی کیا جائے، اگر گوشت کھانے کی بات ہوگی تو آپ کس کے گوشت کو پسند؟ عورت کی جو قربانی ہے گھر میں، وہ شوہر کے یا سربراہ کے ہی ذمہ ہے یا وہ عورت اپنی قربانی الگ سے کرتی ہے؟ دیکھیں، زیور کی جو مالک ہوتی ہے وہ خاتون ہی ہے۔ 52 تولے چاندی کی قیمت ہو یا چاندی، 7.5 تولے زیور ہو، مفتی صاحب آج کل یہ بات بڑی زبان زد عام ہے، واجب اسی صورت میں ادا ہوگا جب وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کے پیسوں سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دے، اتنا مہنگا موبائل لیتے ہوئے ان کے دماغ اور دل میں یہ بات نہیں آتی۔ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ صدقہ اور خیرات کرنے پہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کی طرف کیوں جاتے؟ اس نے 7 قربانیاں کرنی ہے، اب مزید قربانی کرنے سے وہ گریز ہے۔ اگر اس سال وہ صاحب نصاب ہے قربانی کرے گا، اگلے سال وہ صاحب نصاب نہیں ہے نہیں کرے گا۔ مفتی صاحب قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور جو دن گزرتے جا رہے ہیں ہم عید الاضحیٰ کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، تو قربانی سے متعلق چند مسائل حل طلب ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلے کا ذرا حل بتائیے گا کہ ایک شخص نے جانور خریدا، اس کے اس وقت 7 حصے تقسیم کر لیے کہ یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، اور جب ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اگر کسی شخص نے آ کے کہا، ایک اس میں سے نکل گیا اور اس نے کہا کہ یہ 2 حصے میرے کر دیں، تو یہ قربانی اس طرح درست ہو جائے گی؟ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے حصے مختص کر دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، جی جی، اور جانور کو ذبح کر دیا گیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑ رہا ہوں، تم میری جگہ پہ آ جاؤ، اس طرح کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب ایک شخص معاشی مسائل کی وجہ سے یا جیسے بھی پہلے اس نے اپنا حصہ رکھوایا تھا، اس کے بعد وہ اگر وہ لینے ہی نہیں آتا تو وہ پھر حصہ کس کے ذمہ لگے گا، وہ کس کو دیا جائے گا؟ اس کی جگہ کسی اور کو ڈال دیا جائے۔ تو وہ تو قربانی سے پہلے نہیں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، قربانی کے جو پیسے لیے جاتے ہیں نا حصے کے، وہ ذبح کرنے سے پہلے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ اگر پہلے پیسے نہیں دیتا تو یقیناً اس نے حصے دار نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ اس نے نہیں بننا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے۔ مفتی صاحب ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس کا جانور گم ہو گیا، اب قربانی تو اس کے ذمہ ہے، اس نے ایک اور جانور خرید لیا، اب جب دوسرا جانور خریدا ہے تو پہلا بھی مل گیا ہے، اب اس صورت میں یہ دونوں جانور ہی قربانی پر ذبح کرے گا یا اس کے ذمہ ایک ہی قربانی ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، تو وہ ایک جانور ذبح کرے گا، اپنی واجب قربانی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے خود سے ہی قربانی اپنے اوپر لازمی قرار دی ہے، اس نے ایک جانور لیا، وہ اس کا گم ہو گیا، اس نے دوسرا لے لیا، گویا کہ اس نے 2 قربانیاں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ اگر اس کا پہلا جانور مل جاتا ہے تو وہ دونوں جانوروں کو ہی قربان کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں نے حصے ڈالے ہوتے ہیں جانوروں میں، تو ایسی صورت میں گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ پایوں کی تقسیم ہوتی ہے، ایک جانور میں حصے 7 ہوتے ہیں اور پائے 4 ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی بتا دیں کہ پائے کی تقسیم کس طرح کی جائے، سری اور پائے وغیرہ کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے گوشت کے تقسیم کرنے کی، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ گوشت کو تول کے تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کی طرف گوشت کا ایک ٹکڑا بھی زائد نہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، بچپن میں بھی دیکھتے رہے ہیں، اب تو ہم خود کہتے ہیں گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی کہ تول کے خود کرتے بھی ہیں، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈھیریاں لگا دیتے تھے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، کسی کی طرف زائد چلا جاتا تھا، کسی کی طرف کم جاتا تھا۔ گوشت کو تول کے تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ سری پائے کا، بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی گوشت کا ہی حصہ بنا کے درمیان میں اس کو تولا جائے، تول کے تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، پائے 4 ہیں، حصے دار 7 ہیں، اختیار ہے کہ 6 اتفاق کے رائے سے کسی ایک کو دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک نہیں مان رہا، 2 نہیں مان رہے، یا 2-3 چاہنے والے ہیں، تو پھر اس کے ٹکڑے کر کے اس کو برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اگر باقی لوگوں کی مرضی سے وہ پایا کسی ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے تو اس پائے جتنا گوشت پھر باقی حصوں میں آئے گا یا اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ ہاں،
اگر ایک شخص کو دے رہے ہیں ہاں تو اس کے گوشت میں سے اتنا وزن نکال لیا جائے، ٹھیک ہے. برابر تقسیم ہو جائے سب میں۔ مفتی صاحب جب بھی قربانی آتی ہے یہ مسئلہ بھی بڑا زیر غور رہتا ہے کہ جانور خصی کیا جائے یا غیر خصی کیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیب دار جانور تو قربانی پہ نہیں لگتا اور خصی جانور جو ہے یہ عیب میں شمار ہوتا ہے. اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا ہے کہ خصی ہونا عیب ہے؟ ہوں اگر گوشت کھانے کی بات ہوگی تو آپ کس کے گوشت کو پسند کریں گے؟ صاف ظاہر پاک صاف اور جس میں سے اسمیل وغیرہ نہ آئے بدبو نہ آئے وہ والا گوشت وہ کس جانور کا ہوتا ہے؟ وہ خصی کا ہوتا ہے. غیر خصی کا آپ کیوں نہیں پسند کریں گے؟ تو صاف ظاہر مصحف وہ تو غلاظت کو منہ لگاتا ہے، وہ پیشاب پیتا ہے تو اس کو نہیں پسند کیا جاتا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں عیب ہے ان کو کس میں طرح مطمئن بتاتا کیا ہوں، جائے؟ دیکھیں خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. خصی اور غیر خصی دونوں طرح کی قربانی ثابت ہے، ٹھیک ہے. کی جا سکتی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے. خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے. اور یہ متشدد رویہ اپنا لینا کہ ان میں سے ایک ہی لگے گا، خصی لگے گا غیر خصی نہیں لگے گا، یا غیر خصی لگے گا خصی نہیں لگے گا، اس طرح نہیں کرنا. نہیں ایسا نہیں یہ ہے، دونوں ہی حدیث دونوں سے ہی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے. اور یہ اچھا مفتی صاحب عورت کی جو قربانی ہے گھر میں وہ شوہر کے یا سربراہ کے ہی ذمے ہے یا وہ عورت اپنی قربانی الگ سے کرے؟ ہاں اگر عورت صاحب نصاب ہے ٹھیک ہے. تو وہ قربانی اپنی خود سے کرے گی۔ ٹھیک ہے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب خامد ہے تو خامد اپنی قربانی کرے گا، عورت کی قربانی کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں ثواب کی نیت سے، خوشی سے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں اتنی طاقت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قربانی لے کے آتا ہوں، آپ اپنی بھی قربانی کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے عورت کی کرنا، عورت صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب ان مواقع پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خاتون خانہ کے پاس زیور موجود ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے، وہ ہیلا یہ بنا لیتی ہے، بہانہ یہ بنا لیتی ہے کہ یہ تو مجھے سسرال کی طرف سے ملا ہے، یہ تو میرا ملکیت ہے نہیں، یہ تو میرے خاوند کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ اس کے اوپر قربانی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں زیور کی جو مالک ہوتی ہے وہ خاتون ہی ہوتی ہے، سنبھال کے بھی وہی رکھتی ہے اور ملا بھی اسے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے. اس کے پاس زیور ہے 7.5 تولے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر 7.5 تولے نہیں ہے اور تھوڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس نقدی ہے جس کی قیمت 52 تولے چاندی کی بنتی ہے یا اس سے کم، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ ہر صاحب نصاب پر یہ قربانی واجب ہے، تو تھوڑا سا نصاب ہمارے ناظرین کو واضح کر دیں کہ صاحب نصاب ہم کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت ہو یا چاندی ہو، ٹھیک ہے. 7.5 تولے زیور ہو گولڈ ٹھیک ہے. یا اس کی قیمت ہو، ہوں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اچھا مفتی صاحب زکوٰۃ کی صورت میں بھی نصاب یہی ہے لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پورا سال یہ مال رہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ قربانی کی صورت میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ جی زکوٰۃ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ سال پورا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. جب بھی آ گئے، ایک دن پہلے آ گئے ہیں قربانی سے پیسے اس کے پاس، صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے ذمہ واجب ہے قربانی کا۔ جی زکوٰۃ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ سال پورا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. جب بھی آ گئے، ایک دن پہلے آ گئے ہیں قربانی سے پیسے اس کے پاس، صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے ذمہ واجب ہے قربانی کا۔ مفتی صاحب آج کل یہ بات بڑی زبان زد عام ہے کہ جی قربانی کے اوپر اتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں، ساتھ والے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے اس کو جہیز میں آپ صدقہ دے دیں اتنی قیمت، تو کیا اس طرح صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی ادا نہیں کرتا، قربانی کے پیسے صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے، تو پیسے صدقہ اور خیرات کرنے سے اس کے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ واجب اسی صورت میں ادا ہوگا جب وہ قربانی کرے گا۔ صدقہ خیرات کرنا ہے تو الگ سے جتنا مرضی کرتا پھریں، اگر کر دے گا تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی کی ذمہ داری اس سے ادا نہیں ہوگی، جو واجب اس کے ذمے ہے وہ واجب ہی رہے گا۔ واجب ادا تب ہوگا جب وہ قربانی کرے گا، تو الگ سے جتنا مرضی کرتا پھریں، اگر کر دے گا تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی کی ذمہ داری اس سے ادا نہیں ہوگی، جو واجب اس کے ذمے ہے وہ واجب ہی رہے گا۔ واجب ادا تب ہوگا جب وہ قربانی کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی کی بقدر اتنی ہی قیمت کسی کو صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیں عمر بھائی میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں پہلے بتا دوں آج کل نا یہ بات زبان زد عام ہے
کہ جی قربانی کیوں کرنی ہے، قربانی کے پیسوں سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں، بالکل بالکل یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، فلاں کو دے دیں، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کم از کم 4-5 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے. جی اتنا مہنگا موبائل لیتے ہوئے ان کے دماغ اور دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم سستا لے لیں، باقی کے پیسے صدقہ اور خیرات کر دیں. اپنے گھر کی شادیوں پہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. کبھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم تھوڑا خرچ کر لیتے ہیں، باقی سے کسی کی بہن بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. نہیں، ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں تو قربانی کے موقع پہ آتی ہیں یا حج کے موقع پہ آتی ہیں. جی حج کے موقع پہ بھی ایسے ہی. جی سخاوت کریں، جی صدقہ اور خیرات کریں، کسی کا فائدہ ہو جائے گا. قربانی سے کیا کسی کا فائدہ ہونا ہے؟ گوشت ہے، گوشت ضائع جاتا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. قربانی کا حکم ہے، حج کا حکم ہے. جو حکم جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ ادا کرنا ہے. اگر سخاوت کے متعلق دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں آیا. بے شک. لیکن حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے اور امت کو بتایا کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کھل کے قربانی کی جائے. اور اگر بات حج کرنے کی بجائے صدقہ اور خیرات کرنے پہ ہوتی تو نبی علیہ السلام حج کی طرف کیوں جاتے؟ حج فرض ہے، حج کی ادائیگی کرنی ہے. قربانی واجب ہے تو قربانی کو واجب کرنا ہے. صدقہ اور خیرات جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مرضی جیسے مرضی کریں، لیکن قربانی واجب ہے تو قربانی کرنی ہے، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا. حج فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہے، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے جب مرضی جیسے مرضی کریں، لیکن قربانی واجب ہے تو قربانی کرنی ہے، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا. حج فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے صاحب استطاعت شخص پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کیا گیا، اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زندگی میں صرف 7 دفعہ قربانی ہے، تو جس نے 7 قربانیاں کر لی ہیں اب مزید قربانی کرنے سے وہ بری ذمہ ہے. شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے، وہ فرض ادا کرتا ہے، ایک دفعہ اس نے حج کر لیا، باقی وہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. یہ ہے حج کا مسئلہ. اب قربانی کا مسئلہ ذرا الگ ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور ساری زندگی صاحب نصاب ہے تو اس کو ساری زندگی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر اس سال وہ صاحب نصاب ہے قربانی کرے گا، اگلے سال وہ صاحب نصاب نہیں ہے نہیں کرے گا. اسلام نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، سہولت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ہر سال ہی کرتا جائے. ہاں جس سال وہ صاحب نصاب ہوگا اس سال اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا. یہ جو بات ہے نا 7 سال تک مسلسل کرے تو اس سے ختم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. جس سال وہ صاحب نصاب ہوگا اس سال اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا. اچھا مفتی صاحب، قربانی کے دنوں میں ان ایام میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک جانور خوبصورتی کی بنیاد پر یہ جی 10 کروڑ کا ہے، یہ جی 15 کروڑ کا ہے. ایک میڈیا کا ہجوم لگا ہوا ہے، کیمروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں. اس کے بعد کہیں پہ دیکھنے میں آتا ہے جانوروں کی کیٹ واک کروائی جا رہی ہے، میلے لگائے جا رہے ہیں. تو اس عمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کو کرنا ذوق اور شوق سے چاہیے، دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے. اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے اپنی استطاعت اپنی اوقات کے مطابق. اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے اور اسلام نے اس سے منع نہیں کیا. جس چیز سے اسلام منع کرتا ہے وہ ہے نمود و نمائش. یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس طریقے کے اندر ریاکاری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. 2 چیزیں ہیں، اکثر لوگ اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ ان میں شعور پیدا ہو، تاکہ ان کو ترغیب ہو. ترغیب کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے تو وہ اچھا ہے، لیکن ترغیب کی نیت ہو اور ساتھ عمل نمود و نمائش کا ہو تو وہ مناسب نہیں ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بہت سارے خرافات پیدا ہوتے ہیں. مفتی صاحب، ایک شخص ایک بیل خرید کے لاتا ہے، اچھا اس بیل کی اگر آپ وزن کے لحاظ سے قیمت دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتی ہے. چلے قربانی کے دنوں کے قربانی کے ایام کے حوالے سے دیکھ لیں کچھ زیادہ ہو گئی، لیکن انتہائی زیادہ کہ 10 کروڑ 15 کروڑ اتنے میں تو کئی مزید جانور آ جائیں گے. تو کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے کہ 10-15 کروڑ کا ایک جانور خریدنے کے بجائے اس کے بجائے زیادہ جانور اسی قیمت میں خریدے جائیں؟ دیکھیں عمر بھائی، 10 کروڑ کا 15 کروڑ کا 4 کروڑ کا 5 کروڑ کا 1 کروڑ کا جانور خریدنا، پھر اس کی نمود و نمائش کرنا، میڈیا والوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا، میڈیا کو دکھانا،
ویوز بنانا، اپنی پبلسٹی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جانور اچھا خریدنا چاہیے اور مناسب اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے. بیچنے والے کو بھی مناسب پروفٹ لینی چاہیے. اگر ایک جانور 1 کروڑ روپے کا ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس پہ 5 کروڑ خرچ کرنے کی؟ 5 کروڑ خرچ کرنے کی بجائے آپ اس طرح کے 5-10 جانور اور لیں تاکہ زیادہ قربانیاں ہوں، تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو، غرباء تک، مستحقین تک گوشت پہنچ سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں.